پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کریم ہم سب کو آج کا دن اپنی رحمتوں کو حاصل کرنے والے کام کرتے رہنے میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا رب العالمین جل وعلا کی جناب سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور 10 درجات بلند اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھیے۔ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے دن کا اکثر حصہ یا کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلا تاخیر رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ وقار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کن آیات بینات کی تلاوت ہمیں سنا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم،
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام میں سے سورہ حشر کی آخری آیات، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے سورہ حشر کا کچھ تعارف، اس کے مرکزی مضامین اور چند آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں. سورہ حشر یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں. سورہ حشر کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فضائل ہیں، اس کو سننا بھی چاہیے اور اپنے معمولات میں شامل بھی کرنا چاہیے. اس کے مرکزی مضامین میں سے چند یہ بھی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت و وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ فے کے مال کے احکام کیا ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت و شان کس طرح سے ظاہر فرمائی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس کا بیان ہے. اور یہ بتایا گیا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے. مسلمانوں کو تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ دوزخ والے اور جنت والے یہ برابر نہیں. کیسے برابر نہیں؟ آیات بینہ میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صراط الجنان میں بیان کیا گیا، یعنی جہنم والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، اور جنت والے جن کے لیے ہمیشہ کا عیش اور سرمدی راحت ہے. یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں رہے. اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے اور ارشاد فرمایا گیا جس کا ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں. اللہ اکبر. یعنی قرآن مجید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کرتے
تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے جھکا ہوا دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور خیال کریں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف اور اعلیٰ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہماری ممدوح شخصیت ہیں۔ ان کے انشاءاللہ عز و جل کچھ تعارف بیان کیا جائے گا، کیونکہ جس طرح ہمہ گیر و ہمہ جہت شخصیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، تو اس کو یوں بیان کر دینا کہ ایک ہی نشست میں ان کا تعارف کما حقوق ہو جائے، ایسا ممکن نہیں۔ یقیناً آگے بھی انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عنوان سے ہم سلسلوں کو بڑھائیں گے۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مبلغین سے گفتگو شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ سوئے زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار
خوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کہ منگتا منگتا تمہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ کیوں تاجداروں دیکھی ارے کبھی خواب میں وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی ارے تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں ارے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں،
نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں ارے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے ارے جان ہے جان کیا نظر آئے عدو گرد غار پھرتے ہیں کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے سوئے لالا زار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام دربار رسالت میں گویا مقبول کلاموں میں سے اسے شمار کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام کے لکھنے کے بعد کی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گویا مشرف کیا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دیدار مصطفیٰ سے ہم سب کو بھی فیضیاب فرمائے۔ بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور رب سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے
ہی ایک دولت ہے، رب العالمین جسے چاہے عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور ٹاپک ہے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ ان الفاظ کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم مینشن کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور ان کی شخصیت کے تعارف کے لیے جب ہم ان کے مختلف کارناموں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف دیکھنا ہو، ویسے تو بات مشہور ہے کہ بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس دیکھیں، آباء و اجداد کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، تو سب ہی میں علماء نظر آتے ہیں۔ آپ کے خلفاء میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی ہے، اور پھر کلم رضا جیسے جیسے چلتا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جام گویا تقسیم کرتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اس طور پر نظر کرتے ہیں کہ ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا خدمات ہیں، تو ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوان ہدایت بخشش نظر آتا ہے، جو دلوں کو عشق رسول سے موجزن کرتا ہے۔ جب ایک بہترین عالم ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ایک بہترین مربی ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ کے شہزادگان میں مفتی اعظم ہند اور حجت الاسلام نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے تعارف کے لیے یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں پھر بھی باقی رہتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی کو گویا بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ابتدا کریں گے، ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے، میں چاہوں گا آصف بھائی سے ابتدا کروں اور اس سوال کا جواب بھی لے لیں، اور پھر انشاءاللہ مزید موضوع پر گفتگو بھی کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے، ایک عبارت آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام المختار ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سوال کے حوالے سے عرض کر دوں، المختار جو ہے یہ ایک تاریخی نام ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اس سے 1272 اخذ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ سن ولادت جو ہے اس کا استخراج جو ہے آپ نے اس سے فرمایا ہے، اور المختار سے مراد جو ہے 1272 کا عدد نکلتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کا جو تاریخی نام جو کہلاتا ہے وہ المختار کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور مختار کے اگر لفظی معنی پہ غور کیا جائے تو چنا ہوا منتخب بندہ، اللہ اللہ یوں بھی اللہ اللہ جو ہے اس کا معنی ایک بڑا پر لطف ہوتا ہے۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اور جو جہاں تک آپ کے ٹاپک کا سوال ہے، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، آج ہم ان کی واہ واہ کر رہے ہیں، دنیا واہ واہ کر رہی ہے، تو کسی کی واہ واہ کیوں ہوتی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ رب العالمین کی جو شان توحید ہے اس کا جو ہے وہ زبردست دفاع بھی کیا ہے، اور توحید پر عظیم پہرے داری آپ نے نبھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے عقیدہ توحید کی بڑی زبردست حفاظت فرمائی۔ دیکھیں اگر کہیں دیکھا کہ شان الہی میں کوئی تنقیس والی بات کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا جا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ نہ صرف منسوب کیا جا رہا تھا، کتابیں چھاپی جا رہی تھیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی قرآن و سنت سے جاندار و شاندار دلائل کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ وہ سبحان ہے۔ سبحان وہ ہوتا ہے کہ جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، کمی سے پاک ہو، اور اس پر آپ نے 2 رسالے تصنیف فرمائے۔ اور پھر جب کسی نے جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جسم ہونے کی نسبت کی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قباری القہار کے نام سے رسالہ لکھا اور عقیدہ توحید کا آپ نے دفاع فرمایا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہو، رب العالمین کی توحید کا معاملہ ہو، تو ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہاں پر ایک توحید کے عظیم علمبردار نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حتیٰ کہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہاں بھی عقیدہ توحید
اور رب العالمین کی شان پر پہرا دیا. اب کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ غصہ کی نسبت کر دی. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ کی نسبت لفظ غصہ کی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غصہ تو اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھاتے ہوئے گلے میں اٹک جائے. یہاں غصہ جو ہے وہ گلے کے اچھو کو کہا جاتا ہے. کچھ کھاتے پیتے ہوئے اچھو لگ جائے بندے کو تو اب وہ کھانا اٹک جائے اسے کہتے ہیں طعامن ذا غصۃ، ایسا کھانا جو گلے میں اٹک جائے. تو اب جہنمیوں کو جو کھانا کھلایا جائے گا وہ یہی کھانا تھوڑ ہوگا. تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ دیکھا کسی کا ترجمہ قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے، اس کی طرف نسبت کرنی ہے تو لفظ غضب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پر غضب فرمایا. یہ نہیں کہ اس نے غصہ کیا. کیوں کہ غصے کے لفظ میں ایک معنی ایسا پایا جاتا ہے جو رب العالمین کے شایان شان نہیں. اسی طرح کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا کہ رضامند، رضامند اللہ کی رضامندی. تو اب اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مند کا لفظ جو ہے وہ فارسی میں ظرف کا صیغہ ہے. اب رضامندی کا مطلب یا رضامند کا مطلب ہے رضا سے بھرا ہوا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس معنی سے پاک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں گے اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی نہیں کہیں گے. اسی طرح کسی شاعر نے اللہ رب العالمین کے لیے لفظ مالی لکھ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ مالی تو صرف ظاہری باغ کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مالی نہیں کہیں گے، وہ تو مولا ہے، اسے مولا کہا جائے گا. تو اب غور کریں کہ عقیدہ توحید پر ایسا پہرا دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، اللہ رب العالمین کی شانوں کو بیان کیا، اللہ کا ذکر کیا. تو اب اللہ تعالیٰ کو تو پھر وعدہ ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ کی ہے تو اللہ نے ان کا چرچا کر دیا. اور آج ہم کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اور دوسرے نمبر پر ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے. دلوں میں عشق رسول کے ایسے بیج بو دیے کہ وہ تناور درخت بن گئے. اور الحمدللہ وہ عشق رسول کے جو جام تھے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت سے جو ہم تک پہنچے، امیر اہل سنت کے ذریعے پہنچے، علماء اہل سنت کے ذریعے پہنچے، وہ جو بیج اعلیٰ حضرت نے کہیں صدر الافاضل کے سینے میں لگایا، کہیں صدر الشریعہ کے سینے میں لگایا، کہیں اعلیٰ حضرت نے وہ بیج جو ہے عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں لگایا، کہیں محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں لگایا، کہیں حجت الاسلام کے سینے میں لگایا. یہ جو ایمان کے بیج اعلیٰ حضرت نے ڈالے تھے کیسے تناور درخت بنے اور پیسی سے فیض یاب ہوئے. امیر اہل سنت قطب مدینہ کے جو ہے وہ دریا سے امیر اہل سنت فیض پایا. اب یہ کیا ہوا؟ ایمان تقسیم کیا، عشق رسول کے جام بانٹے، اور پھر کیا کیا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پھر فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اب اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کی واہ واہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے اعلیٰ حضرت کی واہ واہ کر دی. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا مولا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی بیان کریں تو فرمایا گیا اور ان کا مولا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. ہم بھکاری، وہ کریم، تو وہ ایسے کریم ہیں کہ جب بندہ ان کی مدحت میں لگ جاتا ہے اور ان کی شان بیان کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گداؤں کو خالی بے آسرا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. کہیں الفاظ کے ذریعے سے ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ لکھنے بیٹھیں تو الفاظ آ جائیں، کہیں خیالات کے ذریعے سے ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، کہیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر کام کرنے کی اب زیادہ ضرورت ہے. یہ فکریں، یہ خیالات آنا یقیناً یہ دفاع اسلام کے لیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی آل کی، ان کی اصحاب کی محبت کے پرچار کے لیے بہت بنیادی بات ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ جو آپ نے گفتگو کی اس طرف بھی آتا، لیکن آصف بھائی نے جو ڈائیورٹ کر دیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دین اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، اس میں مختلف شخصیات کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی شخصیت کے کوئی ایک دو پہلو کا ان کی شخصیت پہ بہت غلبہ ہوگا.
جیسے اگر ہم کہیں صدیق تو سب سے پہلے جو شخصیت ہمارے ذہن میں آئے گی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی. اگر ہم کہیں حضرت فاروق تو سب سے پہلے جو شخصیت ہمارے ذہن میں آئے گی وہ حضرت فاروق اعظم کی آئے گی. اسی طریقے سے حیا کی بات کریں تو عثمان غنی، شجاعت کی بات کریں تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو اللہ تعالی نے کچھ ایسی اس کی مشیت، اس کی حکمت ہے کہ ایک فرد میں ایک سے زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک خوبی، کسی دو خوبیوں کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ معروف ہو جاتی ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو آپ دیکھیے تو ان کی فقاہت جو ہے، فقہ جو ہے ان کا وہ غالب ہے. ان کی شہرت اس اعتبار سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ایک ولی بھی ہمارا اس نظر ہے. غوث اعظم کو دیکھیے تو ان کی ولایت اور غوثیت کا غلبہ ہے لوگوں کی شہرت میں. ایک عالم اور ایک مفتی کی حیثیت سے اتنی معروف نہیں ہے. اہل علم میں تو یقیناً پوشیدہ نہیں ہے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات آتی ہے تو اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک وصف پوچھیں، جو اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں ان سے پوچھیں اعلیٰ حضرت کا ایک وصف بتائیں تو وہ ہوگا عشق رسول. کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات، آپ کا دل، آپ کے دماغ پہ جس چیز کا غلبہ تھا وہ تھی عشق رسول. خود بھی اسی کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے مریدین، اپنے متوسلین اور اپنے محبین، اپنے چاہنے والوں اور ساری امت کو بھی اسی کی ترغیب و اشاعت کرتے رہے. لیکن آصف بھائی نے جو ہمارے مقدمہ قائم کیا تو یہ توحید کے حوالے سے گفتگو کی، بالخصوص کے توحید کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا خدمات ہیں. اچھا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا حصہ بیان کیا ہے، ورنہ فتاوی رضویہ کی 30 یا 33 جلدیں شمار کر کے آپ جو ہے اس کے اندر جائیں تو جگہ بجا جو ہے توحید کے نقطے اور توحید کی معرفت اور توحید کے چشمے جو ہیں پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اس اعتبار سے کہ علم کے اعتبار سے. اب یہی جو بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا، ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو تعظیم کے لیے الفاظ کہتے ہیں، جیسے ہم تعالیٰ کہتے ہیں، عز و جل کہتے ہیں، یا دیگر الفاظ کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ میاں. تو اب اس کے جو معنی ہے اس میں بھی ایک معنی برے ہیں، اچھے نہیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اس میں جلالت اللہ کے ساتھ لفظ میاں نہ لگایا جائے، آگے پیچھے یہ لگا کے نہ کہا جائے. اور عوام میں عادت ہوتی ہے بولنا نہیں چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین اس سے بچیں، اللہ پاک بولیں، اللہ عز و جل بولیں، اللہ تعالیٰ بولیں. تو اب اس کو منع فرمایا. اسی طریقے سے جمع کا صیغہ کہ اگر کوئی یوں کہے اللہ فرماتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اسے بھی ناپسند فرمایا اور وجہ بیان فرمائی کہ وہ ذات واحد ہے، تو اس کے لیے پھر واحد کا ہی صیغہ آنا چاہیے. جائز کہا، ہاں جائز ہے، جائز کا وہ پسند جو فرمایا وہ یہ کہ اس کے لیے واحد کا صیغہ بیان کیا جائے. تو اچھا یہ چند چیزیں ہیں، میں نے بھی 2 چیزیں بیان کر کے بس کر دی، لیکن اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو اور ہوگی. اچھا اسی طریقے سے علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، دیگر جو موضوعات ہے، علم فقہ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ. اچھا پھر شاعری دیکھیے، اتنا مصروف عالم دین کہ جس کا فقہ کا جو ذخیرہ ہے وہ 30-33 جلدوں پر مشتمل ہو، اور وہ بھی وہ اس کی زندگی کے چند سالوں کا. اچھا جن کا قرآن پہ علوم ہے، قرآنی علوم کی حالت یہ ہو کہ ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ صحیح. دیکھیے ایک ہے تفسیر، ایک ہے ترجمہ، ٹھیک ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اہل علم سے تو پوشیدہ نہیں، اور ہم نے انہی سے سنا، انہی کا پڑھا کہ ایک ہے تفسیر، ایک ہے ترجمہ. دونوں میں بڑا فرق ہے. تفسیر میں آپ کے پاس وسعت ہوتی ہے، آپ تفسیر کئی زاویوں سے کر سکتے ہیں، اس میں کئی چیزوں کا غلبہ ہو سکتا ہے، کئی چیزوں کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. لیکن ترجمے کی جو راہ ہے نا یہ بڑی محدود ہے، بڑی لیمیٹڈ ہے. اس کے اندر جو آپ کو پیغام دینا ہے گویا کہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں، جو بھی ترجمہ ہے تو ترجمانی کر رہا ہے، اور اس ترجمانی کرتے ہوئے اسے ساری چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا. اور یہ یقیناً تفسیر سے بھی مشکل کام ہے اگر واقعتاً دیکھا جائے. یعنی آج کل تو ایسا ہے نا کہ کوئی 2-4 اردو تراجم دیکھ لی، ایک آدھ انگلش ترجمہ دیکھ لیا اور جناب مترجم بن گیا، ملا کے اپنا ایک نیا کر دیا، ملا کے ایک اپنا نیا کر دیا. تو وہ نہیں، بلکہ واقعتاً جو ترجمہ ہے یہ تو تفسیر سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر ہم ترجمہ قرآن کو دیکھیں تو پھر وہ اس لائق ہے کہ اس پہ تحقیقات ہوں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت کے ترجمہ ایمان پہ تحقیقات ہوئی ہیں، اعلیٰ حضرت کی فقہ پہ تحقیقات ہوئی. یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو پی ایچ ڈی ایک بہت بڑی لیول ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. کسی شخص پر ایک پی ایچ ڈی ہو جائے
تو وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اس کے متعلقین متوسلین جو ہیں وہ گاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت پہ ایک PhD ہو گئی ہے. امام اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ پچھلے 2 عشروں سے بلکہ اس سے زیادہ سے جدید تعلیمی ہمارے جو ادارے یونیورسٹیز جو ہیں ان کی ہائر ڈگری جو ہے اکیڈمک ایجوکیشن میں ہائر ڈگری جو ہے وہ PhD ہے. کئی اسکالرز ہیں اعلیٰ حضرت کے ایک وصف پہ خالد بھائی 2 3 4 PhDs ہو چکی ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کی شاعری کو اگر آپ لیجئے تو اس پہ 4-5 PhDs تو میرے علم میں ہیں اور جتنی ہوئی ہوں گی وہ ایک الگ ہے. 50 سے زائد دنیا بھر سے وہ تو ساری چیزوں پر. صرف شاعری میں بات کروں. اچھا اسی طرح آپ کے ترجمہ قرآن پہ ہوئی, پھر آپ کی فقہ پہ ہوئی, آپ کا جو تعلیمی سانچہ تھا آپ کے ذہن میں اور جو آپ امت میں رائج کرنا چاہتے تھے اس پہ PhD ہوئی, آپ کے معاشی نظریات پہ PhD ہوئی, آپ کے سیاسی نظریات پہ PhD ہوئی, آپ کے عشق رسول پہ PhD ہوئی. تو آپ دیکھیے یہ وہ عنوان ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا تو بعض اوقات ہوتا ہے آپ کسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں عمران بھائی تو آپ بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے شاعروں کو اگر آپ پڑھیے نصابی کتب میں تو جناب وہ چند چیزیں آپ یاد کر لیں تو وہ سارے ہی شاعروں پہ منطبق کرتے چلے جائیے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہماری تو خیر کیا حقیقت, جو محققین علماء ہیں ان کی تحقیقات کے پیش نظر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ وہ علوم و معرفت کا جو ہے پہاڑ تھے, بلکہ اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں. پھر خالد بھائی شخصیات جو ہوتی ہیں نا یہ کسی قوم کو زندہ رکھنے کا باعث ہوتی ہیں. جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں, جو قومیں اپنے رہنماؤں کو بھول جاتی ہیں نا پھر وہ راہ کو بھی بھول جاتی ہیں. کیا بات. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر ہم دیکھیں یہ اس چین کے فرد ہیں, چین سے مراد ہے سرکل کے فرد ہیں, یہ اس سلسلۃ الذہب کے فرق ہیں کہ وہ فرد ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد جس کا ادعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور دین اسلام کی بقا, دین اسلام کی حدود اور اس کی فصیل کے آگے آپ ایک مرد جرار بن کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں گویا کہ اس سے سر منہ جو اختلاف کرے گا میرا پھر علم جہاد ہے اس کے خلاف. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور علماء ربانیین کے جو فرائض منصبی ہیں بالخصوص اگر وہ مجدد کے زمرے میں آتا ہو اس کے جو فرائض منصبی کو اگر آپ دیکھیں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں عرض کروں مجدد کا کام کیا ہے. مجدد کا بیسک کام ایک باغبان کا ہے, ایک سرجن کا ہے, جو بیان ہوا کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دین اسلام میں حدیث پاک میں جیسے ابو داؤد شریف کی موجود ہے کہ ہر صدی کے سرے پہ مجدد آئے گا, تو دین اسلام میں جو فتنے جو بدعتیں دین کے نام پہ داخل ہو گئیں وہ ان کو ختم کرے گا, ان کو ہٹائے گا. جیسے ایک باغبان ہے وہ پتوں کی چھاٹی کرتا ہے, وہ خس و خاشاک جو ہوتے ہیں ان کو ہٹاتا ہے تاکہ اصل پودا جو ہے وہ اپنی خوشنمائی کے ساتھ پھل پھول کے ساتھ پھیلے فروغ پائے. تو ایک مجدد بھی یہی کرتا ہے. تو جو شخص ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو, جو شخص دین اسلام کے باغ کی حفاظت کر رہا ہو, ہمارا دینی تقاضا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. ہمارا دینی تقاضا ہے, دین اسلام اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو, اگر تم سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو اس کی تفسیر بھی یہی کی کہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے کی دعا کرو. اور ان کا انعام میں کہتا ہوں جب دیکھتا ہوں بزرگان دین کی طرف, اللہ تعالی ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے کہ دیکھیے عمران بھائی اس سے بڑا مطلب جو ظاہری بات ہے ایک نا کہ وہ ہر فرد محسوس کرے گا کہ ہمارا اعلیٰ حضرت سے یا دیگر اولیاء اکرام سے دیگر علماء سے ان معنوں میں کوئی نسبی تعلق نہیں ہے, کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, بلکہ کوئی جغرافیائی رشتہ بھی ایسا خاص نہیں ہے. لیکن کیا آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے ہوں گے کہ جن سے پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کس قبیلے سے تعلق رکھتے تو انہیں قبیلہ نہیں پتا ہوگا, لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو ان کے دل جھک جائیں گے, ان کی پلکیں جھک جائیں گی اور ان کے جو چہرہ ہوگا وہ محبت آشکار ہو رہی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تو ہے. یہ وہی بات ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا کہ یودع لہ القبول فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت فرمائے تو پھر اعلان آسمانوں پر بھی ہوتا ہے اور محبت زمین پر زمین میں بھی ہوتی ہے. اور عمران بھائی دیکھیے نا ہم سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بیٹھے, میرے سامنے آپ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایسی ایک جذباتی وابستگی ہے, ایسی ایک جذباتی وابستگی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں یار ہم ہی کو بولنے دو. کیا بات, کیا بات.
محسن کا شکریہ اس طرح بھی ادا کیا جاتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، تذکرہ خیر کیا جائے، اور وہ محسن جس نے ہمارے عقائد کو محفوظ کیا ہو اور ہمیں لغزشوں سے بچایا ہو، جس نے ہمیں عشق رسول کے جام پلائے ہوں، یقیناً اس کا تذکرہ اسی محبت کے ساتھ بلکہ اور زیادہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس طرح مہروز بھائی نے عمران بھائی بات بیان کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجدد ہے، اور مجدد کا پھر جو اوصاف اور جو کچھ کام بیان کیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیسے گزشتہ صدی کا ایک مجدد قرار دیا گیا، تو کتنے چنیدہ افراد میں سے ایک ہے نا، کتنے چند افرادوں میں سے وہ ایک ہیں جن کا انتخاب ہوا، اور ان کا ایک خاص کام، جس طرح مہروز بھائی بھی گفتگو کر رہے تھے کہ ترجمہ ایک بڑی کٹھن راہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی ادا کیا اور امت کے لیے ترجمہ کنز الایمان دیا۔ میں چاہوں گا عمران بھائی اس پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی مبلغین دعوت اسلامی نے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، یعنی آپ کی ذات کے جس وصف کو دیکھا جائے، جس خوبی کو دیکھا جائے، اس کے اندر کمال نظر آتا ہے، کوئی کمی کوئی کمزوری اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ امیر اہل سنت سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا وصف کون سا ہے، سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مجھے تو اعلیٰ حضرت کا ہر وصف، آپ کی ہر خوبی کمال ہی کمال نظر آتی ہے، ہر وصف کے اندر آپ درجہ کمال پر نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کے کسی وصف کے اندر کوئی کمزوری کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ آپ کے عشق رسول کو دیکھیں، آپ کے جو ہے وہ عشق الہی کو دیکھیں، آپ کے جو ہے وہ احکامات پر عمل کو دیکھیں، آپ کے تبلیغ دین کو دیکھیں، آپ کی جو ہے وہ سنتوں پر عمل کو دیکھیں، علم دین کو دیکھا جائے تو کمال ہی کمال آپ کا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنا کردار اگر دیکھا جائے، اللہ رب العالمین کی آپ کی ذات پر جو انعامات کی بارش، جو اللہ کا فضل و کرم آپ کی ذات پر ہوا، اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کمال درجے پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم و فضل آپ پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جس بھی حیثیت سے دیکھا جائے، جس بھی جو ہے وہ درجے سے دیکھا جائے، جس بھی زاویے سے آپ کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اس فن کے ماہر اور اس فن کے اندر کمال درجے کو پہنچے ہوئے نظر جو ہے وہ آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے جو بات کی ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان کا آپ کا جو ہے وہ شان یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ کنز الایمان دیگر تراجم سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ توحید الہی باری تعالیٰ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ درست الفاظ، عشق رسول، اور اسی طرح جو ہے وہ درست معنی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں کہا جاتا ہے کہ ذہب فلان، فلاں چلا گیا، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ہی وینٹ، وہ چلا گیا۔ اچھا، اب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے، اب کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے مطابق اس کا ہم جو ہے وہ ترجمہ کریں گے، یعنی یوں کہیں گے، کبھی ہم مخاطب کو دیکھتے ہوئے یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ چلا گیا، کبھی سامنے کوئی معزز ہستی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور بھی جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران بھائی ایک اور مثال سے، جی، کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹھنے کا لفظ ہے، دیوار بیٹھ گئی اس کا مطلب کچھ اور ہے، واہ، بھینس بیٹھ گئی اس کا مطلب کچھ اور ہے، مارکیٹ بیٹھ گئی اس کا مطلب کچھ اور ہے، انسان بیٹھ گیا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب اگر اس دل بیٹھ گیا تو اب آپ کے ذہن میں میری بات بیٹھ گئی۔ اب لفظ بیٹھنا تو کامن ہے، لیکن جب اس کے ٹرانسلیشن کریں گے، انگلش میں کریں گے ترجمہ، اب کیا بھینس کے لیے اور پھر انسان کے لیے اور بات کے لیے اور دل بیٹھنے کے لیے، دیوار کے لیے، سب کے لیے الگ الگ معنی ہوگا۔ اب یہ نہیں کہیں کہ دیوار کے لیے سٹنگ کا لفظ استعمال کر دیں، مارکیٹ کے لیے بھی سٹنگ کا لفظ استعمال کر دیں، اور وہ ڈسٹرائی کرنا ہے، کہیں کہیں جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ بھئی گر گئی، یا کہیں یہ کہیں گے بھئی جو نا وہ میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سب لفظوں کی جو ہے نا وہ انتخاب کیا ہوگا؟ جی عمران بھائی آپ اس کو کنٹینیو کریں، ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ اب اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ ان آیات کا اگر سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان دیکھا جائے اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر تراجم کو دیکھا جائے تو واضح طور پر فرق جو ہے وہ نظر آیا کرتا ہے۔ اچھا، ترجمہ کنز الایمان سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا
یہ آپ کے جو خلفاء تھے، آپ کے جو احباب تھے، چاہنے والے تھے، ان کی فرمائش پر سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان لکھا ہے، اور وہ بھی جو آپ کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے پاس آ جایا کریں، میں کچھ بتا دیا کروں گا، آپ جو ہے وہ لکھ لیا کریں، اور عصر کے بعد کا جو ہے وہ وقت تھا۔ اس طرح 1300 جو ہے وہ 29 سنہ ہجری کے اندر یہ کام شروع ہوا، اور 1330 سنہ ہجری کے اندر یہ کام مکمل ہوتا ہے، اور اس طرح روزانہ جو ہے وہ عصر کے بعد کے وقت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت ترجمہ بتاتے رہتے ہیں اور آپ لکھتے رہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ اچھا، پھر املا کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر پھر ایک بات وہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں کے جب نام رکھتے تھے تو تاریخی اعتبار سے رکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے کا نام لکھا، آپ نے ترجمے کا نام رکھا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ اگر اس کے ہم اعداد کو دیکھیں تو 1330 بنتے ہیں، اور یہ جس سنہ ہجری کے اندر لکھا گیا وہ بھی 1330 تھا، تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا جو ہے ایک کمال ہے۔ اچھا، اس کا کنز الایمان کا مطلب، کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ، اور واقعتاً جو بندہ کنز الایمان ترجمے کو پڑھتا ہے اس کو ایمان کا خزانہ بھی نصیب ہوتا ہے، عشق رسول بھی اس کا بڑھتا ہے، توحید باری تعالیٰ پر یقین، اعتماد، اللہ کی معرفت بھی اس کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیں، اور دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر امیر اہل سنت نے جو ترجمہ کنز الایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، ہمیں تو پہچان امام اہل سنت کی امیر اہل سنت نے کروائی ہے نا، تو امیر اہل سنت نے اپنے معتقدین، مریدین، اپنے چاہنے والوں کو یہ لازم قرار دیا ہے کہ روزانہ کم از کم مدنی انعامات میں جو لکھا ہوا ہے کہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی جائیں، اور اس میں ترجمہ کنز الایمان کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیں اور عشق رسول کی آنکھ سے پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں مزہ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین تو یہ خدمات کر کے چلے گئے، ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق دے، اور جو انہوں نے لکھا وہ ہمارے لیے پڑھنا آسان بنائے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے اور سیراب بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں گزار دی۔ میں نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام سنا دے۔ تو نے باطل کو مٹایا امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان میں اور برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مزید کال۔ میرا نام محمد راکب عطاری ہے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس پروگرام کی تو کیا بات ہے، اس سے تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ آج میں نعت خان بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ مجھے یہ کلام سنائیں۔ لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد غرنا کام ہوگی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ جی، وقار بھائی نے سن لی ہے آپ کی بات، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شامل سلسلہ بھی کیا جائے گا۔ مزید کال۔ مجھے یہ کلام کی فرمائش سے یہ کلام سنا دے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک کلاموں کی فرمائشیں آ رہی ہیں۔ جی مزید۔ میں کشمیر سے شاہد رضا عطاری۔ عرض نعت خان اسلامی بھائی سے یہ ہے کہ وہ ایک کلام سنا دیں، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ واہ۔ مزید۔ محمد کاشف ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے،
اور مجھے نعت سنیے میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، اللہ کریم در مصطفیٰ کی با ادب حاضری نصیب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سفر مدینہ فرمایا، اور وہ کیسا سفر مدینہ تھا، والدین بھی ساتھ ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والدین کے ساتھ سفر مدینہ کر رہے ہیں، کئی علماء ساتھ ہیں، اور اس میں علماء سے ملاقاتیں بھی ہیں، اور بہت سارے تاریخی کام ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سفر مدینہ کے دوران ہوئے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ اسے بھی شامل سلسلہ کیا جائے۔ ابھی کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ محمد راشد بھائی ہیں اور جلال پور سے میسیج ہے، یہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت کا کلام شامل ہوگا، پنجابی میں کوئی کلام سنا دیں، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے، آپ نے سماعت فرما لیا۔ اچھا، عبداللہ تاری بات کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ موضوع دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ہے۔ واہ جی واہ، اللہ کریم خیر فرمائے اور اللہ کریم برکت دے۔ اللہ اکبر۔ اشفاق بھائی کی آواز میں بھی کلام سننے کی فرمائش ہے۔ ابھی وقار بھائی کی آواز میں کچھ کلام سنتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، تو کچھ گلدستے شامل کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ جی وقار بھائی۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو کرم فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہیدی کا ستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم
پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بچھوڑ دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، ہوائے بغدیے لے جا مدینے، اتھرو میرے ہوائے بغدیے لے جا مدینے، اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ، تے جنانوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، جنانوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، صدا اس دل دیاں سک جان واللہ یا رسول اللہ، بچھوڑ دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کی سوغات ہمیں خلوت و جلوت میں نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کے حقوق ایک مدنی گلدستہ ہے، پیکیج ہے، آئیے شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا ایک سیگمنٹ
مسلمانوں کے حقوق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اسے پوچھنے جایا جائے۔ یہ مسلمان کا ایک حق ہے۔ جہاں بندہ صحت مند ہوتا ہے، اپنی صحت والی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، وہیں بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ دکھ کا شکار ہوتا ہے، وہ درد کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر بندہ صبر کرے، شکر کرے، تو اللہ کریم اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہمارا رب اتنا رحیم ہے کہ ہمارا پاک پروردگار اگر بندے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا پیارا رب ہے کہ اگر بندے کے پاؤں میں کانٹا چبھ رہا ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دکھ پہنچتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا پیارا، اتنا رحمان، اتنا رحیم ہمارا پروردگار ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ اپنے بیمار کی بیمار پرسی کریں، اپنے بیمار کو پوچھنے جائیں، اس کی عیادت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس آنے تک جنت کے پھل چننے میں مشغول رہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی عیادت کر رہا ہے، اپنے بھائی کی عیادت میں لگا ہوا ہے، جب تک وہ گھر نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ جنت کے پھل چن رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہے کہ جہاں ہم خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی شادی ہے، خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، اس کی خوشی کو دوبالا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کی خوشی کو خراب کرنا چاہیے۔ تو جہاں ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو وہیں اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے کہ آپ اس کے غم میں، اس کے دکھ میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ وہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کریں، اس سے پوچھیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کا جو غم ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جا کر دو میٹھے بول دیتے ہیں، دو اچھی باتیں کر دیتے ہیں، اس کے پاس جا کر کچھ گفتگو کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے، یا ادب ہے کسی کی عیادت کرنے کا، یہ ادب ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائیں تو اس سے ایسی گفتگو کریں کہ اسے تسلی ہو، نہ کہ اسے ڈرا دیں کہ اللہ اکبر آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس کی بھی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آج تک وہ چل نہیں سکا۔ یہ تو عیادت نہیں ہے، یہ تو بیمار پرسی نہیں ہے، تو اسے اور ڈرا دیا۔ آپ یہاں پر نہ ہی آتے تو بہتر تھا۔ ادب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، تو اسے تسلی دیں۔ اسی طریقے سے اسے تکلیف پر صبر کی تلقین بھی کریں۔ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے حدیث سنائیں، اگر احادیث یاد ہیں اسے بتائیں کہ جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو تکلیف پر صبر کرنے پر اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو عیادت کرنے کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائیں تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ جی ہاں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں کہ اسے تسلی ہو، اس کا غم ہلکا ہو، اس کی تکلیف کم ہو، ذرا اس کی توجہ اپنی تکلیف سے، اپنی بیماری سے ہٹے۔ یہ نہیں کہ ہم اسے دوسری تکلیف میں مبتلا کر دیں زیادہ دیر بیٹھ کر۔ ایک قصہ ہے کہ ایک شخص بیمار تھا تو لوگ اس کے پاس جمع تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، شور کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت اگر آپ پریشان ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں، گیٹ بند کر دیتا ہوں تاکہ لوگ چلے جائیں، شور وغیرہ کی بھی آواز نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک کام کریں، گیٹ بند کر دیں لیکن باہر سے۔ کیا مطلب؟ یعنی باہر سے گیٹ بند کریں تو جب بندہ باہر سے گیٹ بند کرے گا تو خود باہر ہوگا۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ سے بھی مجھے تکلیف ہے، اتنی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر اسے تکلیف نہ ہو۔ ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جو کھانے کا وقت ہو، ورنہ انہیں مجبوراً آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا، پتہ نہیں ان کے پاس علاج کے پیسے ہیں، کس طریقے سے وہ علاج کر رہے ہیں، اور خالی آپ نہیں آئے ملنے کے لیے، اور بھی لوگ آتے ملنے کے لیے، وہ کس قدر تکلیف ہوگی۔ اگر وہ کھانا پیش بھی کریں تو اچھا یہی ہے کہ تاکید کے ساتھ انہیں منع کر دیں، نہیں ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ اور
ایک ادب اور بہترین ادب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم شادیوں میں، کسی کی خوشی میں، کسی کی سالگرہ پر کہیں پر جاتے ہیں تو کچھ لفافہ دیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، پیسے دینے چاہیے، یہ ٹرینڈ ہے، ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوشی مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی مدد کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ جتنی آپ کی حسب توفیق حیثیت ہے وہ دے دینی چاہیے۔ دیکھیں اب ایک شخص بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، دیکھ لیا جائے کہ اسے ڈاکٹرز نے کیا کھانا کہا ہے، وہ پھل لا دیے جائیں، وہ چیزیں لا دی جائیں، دوائیاں لا دی جائیں، وہ اس کو اچھا لگے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب ہر شخص اگر وہاں پر مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، مٹھائی لے جائے کہ مٹھائی لے کے دے دی، مٹھائی کا بیمار نے کیا کرنا ہے، وہ بیمار کیا مٹھائی کھاتا رہے گا، ایسی چیز اسے دی جائے جو اس کے کام آئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جس طرح بیمار پرسی کرنے کا، عیادت کرنے کا حق ہے اس طرح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں پر جو حقوق ہیں یقیناً ان کی رعایت کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اس کی رعایت کی جانی چاہیے، رعایت سے مطلب ان پر عمل کرنا چاہیے، ان حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم ایک دوسرے کی رعایت کریں گے اور وہ کام جو ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے ہیں جو ہماری شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائے ہیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملیں، اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوں، تو یقیناً یہ وہ کام ہیں جو دلوں میں محبتوں کی شمع جلانے والے ہیں، محبتوں کو چلانے والے ہیں، محبتوں کو عروج دینے والے ہیں۔ جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات اچھے رہیں گے، اور جب دل میں نفرت کے بیج بو دیے جائیں، جب ایک دوسرے کو بندہ برداشت کرنے کی ہی طرف نہ آئے تو پھر زندگی یقیناً مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آج جب ہم ماحول دیکھتے ہیں تو بہت عجیب سے حالات نظر آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ایویں ہی بلا وجہ فالتو میں کوئی ریزن نہیں ہے، بغیر کسی ریزن کے مخالف ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے آصف بھائی؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر بھی ڈسکس ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑا تھا، یہ چھوٹا تھا، اس نے سلام ہی نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں اور بزرگان دین کے انداز کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک جو عمل کی رغبت ہوتی تھی نا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھا کرتے تھے۔ ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میری اعزاز ہے تو مجھ کو سلام کیا جائے، نیکی کرنا، اس میں پہل کرنا، اور جب جس طرح نیکی کا تقاضا ہے اس کو ادا کر دینا، یہ عمل از خود دلوں میں محبت کا سبب بنتا ہے۔ جی، اس حوالے سے میں عرض یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو ہم محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کے جو اسباب لکھے ہوئے ہیں، صحیح، جو محققین نے لکھے ہیں کہ کس وجہ سے اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، تو آج ہم واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ٹاپک ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہم یہ صرف زبانی ایک جمع خرچ نہیں ہے، ہم دل سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، اور واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ نعرے ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یا تو حسن و جمال ہوتا ہے کسی میں، یا علم و حکمت ہوتی ہے، یا وہ بڑا نرم خو ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے، یا پھر جو ہے وہ اس کے ہم پر کوئی احسانات ہوتے ہیں، یا پھر وہ دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت ہم سے دور کرتا ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم ان چیزوں کے اندر اس پیرامیٹر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ حسن و جمال بھی وہاں نظر آتا ہے۔ آپ کی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں ہم، آپ کی جو نسل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال رکھا ہے۔ پھر علم و حکمت تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہ علم کو بھی ناز ہو ایسے علم والے ہیں، کہ فن کو بھی ناز ہو ایسے فن والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اخلاق دیکھیں، آپ نے کہا کہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بالکل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنوں کے ساتھ کس طرح سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اپنے تو اپنے رہے، جو غیر تھے ان کے ساتھ بھی بسا اوقات آپ جو ہے وہ کس طرح نرمی والا معاملہ بھی کر جاتے تھے۔ وہ جہاں مسلمان تھے وہ مومن اہل سنت تھے، لیکن کسی دنیاوی مخاصمت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا حسد کی وجہ سے ناراضی کا اظہار کیا انہوں نے، اعلیٰ امام اہل سنت کے پاس
خط لائے گئے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایسا ایسا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا, دوسرے خط بھی لاؤ کہ وہ جس کے اندر میرے لیے بڑے بڑے القابات لکھے ہیں پہلے انہیں جائیدادیں تقسیم کر دو, پھر ان کے خلاف مقدمہ کر دینا. تو آپ دیکھیں, غور کریں کہ کس طرح سے عفو درگزر کا معاملہ بھی ہے. اخلاق کی بات کریں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی, کوئی تکبر نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے, کوئی گھمنڈ نہیں ہے, کوئی غرور نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ بھی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آج ہمارے گھر پہ دعوت ہے. اس دور میں مولوی بہت بڑے عالم کو کہا جاتا تھا, علامہ فہمہ کہا جاتا تھا. تو آپ غور کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے حضرت آپ کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے, ہماری امی نے آپ کی دعوت کی ہے. تو فرمایا شہزادے کھلاؤ گے کیا؟ تو وہ جھولی میں دال ڈالی ہوئی تھی, کچھ مرچیں بھی تھی, اور وہ دال تھی جس سے عادت کا پرہیز تھا. فرمایا عرض کی یہ ہے نا دال, یہ دال ہے, یہ میری ماں نے منگوائی, لے کے جا رہا ہوں, یہی پکائے گی میری والدہ اور یہی ہم آپ کی دعوت کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا, تم دعوت کا انتظام کرو. آپ کے ساتھ جو سید ایوب علی رحمت اللہ علیہ, آپ کے خاص مرید, خلیفہ, شاگرد, وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت وہ تو دال آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو فرمایا کہ نہیں, جس پیار سے, اخلاص سے, محبت سے, خلوص سے انہوں نے بلایا ہے, میں جاؤں گا. اور آپ گئے, آپ نے وہ تناول بھی فرمایا. عرض کی کہ حضرت آپ کو نقصان ہوگا. فرمائے اتنے اخلاص اور خلوص سے اگر ایسی دعوت روز ہوگی تو میں روز کھاؤں گا جا کر. تو یہ آپ دیکھیں اخلاق دیکھیں اعلیٰ امام اہل سنت کے, مسلمانوں کی دلجوئی دیکھیں. اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں, آپ کی سیرت اس میں بھری پڑی ہے. آپ جس جہت پہ جائیں گے, جو شروع سے آپ بات کر رہے ہیں, جس جہت پہ جائیں گے, کیونکہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے احسانات کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ہم پر احسانات کتنے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان ترجمے کو دیکھ لیں, پر احسان ہے. ذائقہ بخشش کو دیکھ لیں, ہم پر احسان ہے. کیسی نعت پڑھنی چاہیے, کیسی نعت لکھنی چاہیے, اور نعت سن کے جو ہے وہ عشق رسول میں اضافہ ہو تو وہ کیسی ہو, یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. اچھا, احادیث کا ترجمہ کیسے کرنا ہے, حدیث سمجھانی کیسے ہے, حدیث کے تقاضے کیا ہیں, یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے, اس کا حل کیسے ہو, قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے حل تلاش کیا جائے. آج کے فقہا فتاوی رضویہ سے اجتہاد کر کے دور حاضر کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. کم احسان ہے. آج لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کی روشنی میں اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. سلیمان کے ترجمے کو پڑھ کر اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں, اپنی جو ہے وہ عشق رسول میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. آپ دیکھیں نعتیں کیوں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے خالد بھائی کہ دیکھیں عام آدمی, ایک کامن مین, وہ ہو سکتا ہے قرآن کا ترجمہ اسے سمجھ نہ آئے صحیح طرح سے, یا آپ کی فقہیہ بات ظاہر سی بات نہیں سمجھ میں آئیں گی. ایک بڑے بڑے اہل علم بھی بسا اوقات سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں علمی تحقیقات کو. اب نعت کیا لکھی ہے, سادے سے انداز میں عشق رسول کا جام پلا دیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کتنی سادی ہے, سادی. آپ نے جو اسی طرف آ رہا تھا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. تو اس کو سمجھنے کے آپ دیکھیں. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مفتی تقدس علی خان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات پہنچی مجھ تک کسی شخصیت کے ذریعے, کہ وہ فرمایا کرتے تھے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے تو یہ سب سے اولا والا بہت آسان سی بات ہے, مگر اس میں بھی اگر غور فکر کیا جائے, اس میں بھی علمی تحقیقات کی طرف جایا جائے تو یہاں بھی علوم کے سمندر موجود ہیں. ہر شعر کی اگر تشریح لکھی جائے, خالد بھائی میں ایک ادنا سا انسان ہوں, میں اگر اپنی بات کروں کہ میں اگر سب سے اولا والا ہمارا نبی, یہ جو پورا کلام ہے, اگر اس کو میں جو ہے وہ پڑھتا چلا جاؤں اور میں اس ہر شعر کی تشریح بھی کرتا چلا جاؤں, لکھتا چلا جاؤں, تو کئی گھنٹے کم ہوں. ٹھیک ہے, اب میرا ایک ناقص علم ہے, ایک عام سا انسان ہوں, تو جب کوئی عالم دین اس کی شرح کرے گا, امیر اہل سنت اس کی شرح کریں گے, یا مفتی قاسم صاحب اس کی شرح کریں گے, یا کوئی اور شخصیت اس کی شرح کرے گی, آپ غور کریں کہ کس قدر وہ علوم کے سمندر سامنے آئیں گے. اچھا, البتہ عوام اس میں بھی ٹھوکریں کھا جاتی ہیں. اب قبلہ سید شاہ طرح ابو الحق قادری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو ایک شخص, ایک نعت خواں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے شعر, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. انہوں نے تشریح کر دی تھی, بھئی دیکھو منہ کون دیتا ہے کسی کو, حالانکہ مطلب کچھ اور ہے اس کا, سادہ سا مطلب ہے, اس میں بھی غلطی کر گئے. اس لیے ہر کسی کو وضاحتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک نعت خواں پڑھ رہے تھے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. اب وہ اعلیٰ نے اپنا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
شاہ صاحب نے کہا بھائی مانگنا کو بس ٹرک مانگو، تم مجدہ مانگ رہے ہو، تو یہ مزدہ نہیں ہے، یہ مجدہ ہے. تو اب اس میں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں امیر اہل سنت نے ہمیں اس تلفظ کی درستی کی طرف اور پھر کلام رضا کی شرح کی طرف امیر اہل سنت ترغیب دلائی ہے. تو کیا کیا احسانات ہیں، کیا کیا جو ہے وہ ذکر کیا جائے، بہت کم ہے. بس یہ کہہ دیں کہ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بے مثال، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. بولو اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد. اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا، سر سبز تھا شاداب تھا. تازگی تو اور لایا، تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. بولو اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت بے مثال. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، معجزن تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. بولو اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض مرشد آپ کا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض مرشد آپ کا. فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال، اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت بے مثال. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، عطار عاجز کی دعا ہے. بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، عطار عاشق کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ
حضرت بے مثال اعلی حضرت زندہ باد اعلی حضرت سبحان اللہ، تبارک و تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت میں جو ایک آپ کی سیرت میں جو ایک اعلیٰ بات ہے وہ یہ بھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں سے ملنے جلنے والے اور محبتیں فرمانے والے تھے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جس کی تلقین قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ نبی امت پر مہربان ہوتا ہی ہے، لیکن وہ نرم خو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرمی والے ہیں۔ اس سے ہمیں سیکھنا یہ بھی چاہیے کہ جو لوگ معزز ہوں، جن لوگوں کے پاس لوگ آتے ہوں جو مرجع ہوں، چاہے آپ ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہیں، چاہے آپ ایک آفیسر ہونے کی حیثیت سے ہیں، یا آپ کسی بھی حیثیت سے کسی ایسے منصب پر فائز ہیں، آپ امام ہیں، آپ عالم دین ہیں، لوگ آپ کی طرف مراجعت کرتے، آپ کے پاس آ کر مسائل پوچھتے ہیں، اپنی الجھنیں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، تو جب تک آپ ان کے درد کو محسوس نہیں کریں گے، ان کی بات کو محسوس نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، آپ کی بات شاید ان کے دل میں بھی نہ اترے اور وہ اپنا مسئلہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب بھی نہ ہو سکیں۔ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، خود کو جو ہے وہ دوسرے کی جگہ رکھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ ہم کسی سے بات کریں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال کریں اور اس کے مقام و مرتبے کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے جو بات کی کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور دوسروں سے محبت کریں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر جو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں بھائی تھے، اچھا دونوں ہی علامہ ہیں، دونوں ہی فہامہ ہیں، اللہ رب العالمین نے دونوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اعلیٰ حضرت کی بات الگ ہے، شان زیادہ ہے۔ تو اب مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی کلام لکھا کرتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت کو چیک کروایا کرتے تھے کہ آپ اس کو چیک کر لیں، اس کی تفتیش کر لیں کہ اس میں کوئی غلطی قباحت وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ کلام لکھا کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ یہ پورا کلام میرے فیورٹ کلاموں میں سے ایک کلام یہ ہے، بہت ہی پیارا کلام، عشق رسول، اس کو پڑھیں تو بڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھیں تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال بہت پیارا کلام ہے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت نے پورا کلام پڑھا اور اس کو دیکھا تو پھر یہ کلام دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے بھائی سے ارشاد فرمایا، بتاؤ رضا، اے حسن یہ بتاؤ کہ اس طرح کے پھول چنتے کہاں سے ہو؟ اللہ، اس طرح کے الفاظ، اتنا پیارا کلام یہ آخر سے لکھ کہاں سے لیتے ہو؟ جب یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو پھر اس کا مقطع مولانا حسن رضا خان صاحب نے داد دی، اور پھر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا مقطع لکھا، فرمایا بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، اور بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ یعنی یہ ہم سیکھتے آپ ہی سے ہیں، آپ ہی کا بھلا ہو کہ آپ ہی سے سیکھتے ہیں اور پھر لکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھائیوں کی آپس میں محبت کا انداز ہے، اور آج ہم اپن غور کریں، اپنے بھائیوں کے بارے میں غور کریں کہ ہمارا جو ہے وہ کیا حال ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ بلا وجہ خاندانوں کے اندر ناراضیاں ہوتی ہیں، انتظار ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا تبھی جائیں گے جنازے پر۔ کیا بھائی کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کہ بھائی بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی سے ناراضگی ہے، ناچاکی ہے؟ ارے بھلا دو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ اور چلے جاؤ ملنے کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے جاؤ نا، یہ نہ دیکھو کہ میری دنیا کیا بولے گی، یہ کیا بولے گا، اللہ کی رضا کے لیے چلے جائیں۔ اور جب کوئی کفن پہن لے گا، مر جائے گا، اس وقت کیا انتظار ہے؟ یا خود اپنے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا پھر میرے بھائی والے آئیں گے، پھر میرا بھائی جو ہے وہ آ کر میرا مرے ہوئے کا جنازے کا چہرہ دیکھے گا؟ ایسا نہ کریں، بھائیوں سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا ایک سانس کی مہلت نہیں دی جائے گی، جو سانس اندر ہے وہ اندر رہ جائے گا، جو باہر ہے وہ باہر، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو ناچاکیوں کو ختم کریں، بھائیوں سے محبت کریں۔ سیرت اعلیٰ حضرت ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ہیں، اور آپ کو بجا طور پہ مجدد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ہے، اور مجدد کا امتیازی وصف ہوتا ہے حامی سنت
माही बिदात, अल्लाहु अकबर। बिदत को मिटाता है और सुन्नत को वो जिंदा करता है। ठीक है, सुन्नत का हामी होता है, सुन्नत का प्रचार करता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, सुन्नत का प्रचार करने वाले और सुन्नत को आम करने वाले। और सुन्नत क्या है, अखलाक में सुन्नत क्या है, लोगों से मिलने जुलने में सुन्नत क्या है, दोस्तों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करने में सुन्नत क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बिल्कुल जो है वो जब एक उनको आशिक रसूल कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो सच्चे आशिक रसूल थे, आपका तमाम औसाफ पर इश्क रसूल के वाले वस्फ का गलबा था। तो इश्क की जो सबसे बड़ी दलील क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा। आला इमाम अहले सुन्नत इन मानों में भी मुत्तबे सुन्नत थे और अखलाकियात के आला दर्जे पर फाइज थे। खालिद भाई, बाज़ औक़ात ना जो फ़नून में या किसी चीज़ में महारत हासिल करता है फर्द, सिर्फ मैं दीनी उलूम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में जब इंसान कोई महारत हासिल कर लेता है ना, तो मुशाहिदा भी है, किताबों में भी देखते हैं, तो उसके एटीट्यूड में बड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो दूसरों को हकीर समझने लगता है, या बाज़ औक़ात कम अज़ कम उसका अंदाज़े गुफ्तगू और उसका किरदार ऐसा हो जाता है कि दूसरे ज़रूर इस वसवसे का शिकार हो जाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की ज़ात को हम इस एतबार से अगर देखें तो आप इल्म का एक पहाड़ थे, और जाहिर सी बात है बड़े बड़े उलमा जो थे वो आला हज़रत को आला हज़रत कहा करते। क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का इख्तिताम करते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम हमसे दौरान सिलसिला जो गलतियाँ हो गई हैं अपने रहमत कामिला के सदक़े मुआफ़ फरमाए और नेक आमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।